علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ مجھے کافی عرصے بعد نظر آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو قریب آ کر گرم جوشی سے ملا اور قریبی ہوٹل میں لے گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے ایک چائے کا آرڈر دیا تو میں نے چونک کر پوچھا، تم نہیں پیو گے؟ کہنے لگا، سر عرصہ ہوا میں اب چائے نہیں پیتا۔ مجھے اس کے جواب پہ تعجب ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ شروع سے ہی چائے کا شوقین ہے۔ تم نے کیوں چھوڑ دی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے لگا چائے کی زیادتی کی وجہ سے کوئی طبی مسئلہ ہو گیا ہوگا، جس کی وجہ سے چائے چھوڑنی پڑی۔ کہنے لگا، سر آدھی چائے نے ادھورا کر دیا ہے۔ عجیب الجھا سا جواب تھا۔ میں نے الجھن آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہنستے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اور اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کسی کہانی کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کہنے لگا، سر آپ کو تو ضرور بتاؤں گا۔ بتاؤ پھر۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، کچھ عرصہ پہلے ایک مہربان ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئی تھی۔ میری طرح وہ بھی چائے کی شوقین تھی۔ میں نے جیسے ہی چائے کے کپ کو ہاتھ لگایا، حسب معمول وہ آدھم کی۔ ہاف آف! اس نے کمرے سے نکلتے ہی نعرہ بلند کیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ میں جب بھی صبح چائے پینے لگتا، وہ کسی کونے سے نکل کر آ دھمکتے، ہاف آف! وہ اپنا مخصوص جملہ دہراتے، اور میں بادل ناخواستہ کپ میز پر رکھ کر اس کی طرف دیکھتا کہ خالی کپ لاؤ، تو میری نظروں کا مطلب سمجھ کر آنکھیں مٹکا کر کہتی، ایسے نہیں ویسے، اور میں آدھا کپ پی کر آدھا اس کے لیے چھوڑ دیتا۔ تب تک وہ انتظار کرتی، اور میں جیسے ہی آدھا کپ میز پر رکھتا، وہ بلی کی طرح جھپٹ کر اسے اٹھاتی اور ہونٹوں سے لگا لیتی۔ پہلے پہل تو مجھے یہ سب عجیب سا لگتا تھا، بلکہ کوفت ہوتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں عادی ہوتا گیا۔ اب میں خود ہی آدھا کپ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ بلا کی شوخ اور چنچل تھی، اس لیے میرے گھر والے بھی اس کی کسی بات کا برا نہیں مناتے تھے۔ کہہ دیتے کہ اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اور گاؤں سے کالج دور ہونے کی وجہ سے اسے بھروسہ ہونے کے ناطے ہمارے گھر بھیج دیا گیا۔ حالانکہ اسی شہر میں اس کے 2 تایا بھی رہتے تھے، لیکن بھروسہ ہم پر کیا گیا تھا۔ پہلے 2-4 دن تو وہ اپنے آپ میں سمٹی سمٹی سی رہی۔ مجھے لگا لڑکی سنجیدہ طبیعت کی ہے، اچھا وقت گزرے گا، کیونکہ میں خود بھی سنجیدہ طبیعت کا تھا۔ مگر میرا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب چھٹے دن اس نے میرے ہاتھ سے اچانک چائے کا کپ اچک لیا اور منہ بنا کر بولی، بس بھی کرو، کتنی چائے پیو گے؟ کب سے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے بھی پوچھو گے۔ میں ہکا بکا سا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور میری امی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ کھلتی گئی، اور 1 ماہ کے قلیل عرصے میں ایسے لگنے لگا جیسے یہ اسی کا گھر ہے اور ہم اجنبی ہیں، یا شاید صرف میں اجنبی تھا بس۔ کیونکہ امی ابو تو اس کی آمد سے بہت ہی خوش تھے اور اس کی طرفداری بھی کرتے تھے، بس میری ذرا اس سے کم بنتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بہن مجھ سے بڑی تھی، تو اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی 2 سال پہلے اس کی شادی کر دی گئی۔ امی کی تو کوشش تھی کہ دونوں کی ایک ساتھ ہی شادی کی جائے، تاکہ گھر میں کوئی تو ہو جو امی کا ہاتھ بٹا سکے، مگر میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس لیے صاف انکار کر دیا
کہ جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی شادی کا سوچنا بھی مت۔ اور جب سے زویا آئی تھی امی کو آرام مل گیا تھا۔ امی بس تھوڑا بہت کچھ کر لیتی تھیں، وہ بھی زویا کی غیر موجودگی میں، ورنہ وہ امی کو کچھ کرنے ہی نہ دیتی تھی۔ جس دن کالج سے چھٹی ہوتی وہ کسی بدروح کی مانند پورے گھر میں چکراتی پھرتے، اور گھر کی صفائی سے لے کر کپڑے دھونے تک سب خوشی خوشی کرتی تھی۔ امی بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتی تھیں، لیکن زویا کی کوشش ہوتی کہ سارے کام وہی کر لے، اور پھر ایسے میں اس کو ہی ترجیح ملنی تھی، کیونکہ میں کون سا امی کو کپڑے دھو کر یا کھانا بنا کر دیتا تھا۔ اس کی ہر شوخی پر اسے امی ابو کی حمایت حاصل تھی۔ یوں تو وہ میرے بھی کام کرتی تھی، کمرے کی صفائی اور میرے کپڑے دھونے سے لے کر استری کرنے تک سب وہی کرتی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کے احسان کا بدلہ میں اسے کالج لانے لے جانے میں پورا کر دیتا ہوں، اس لیے کبھی اس کا مشکور نہیں ہوا۔ حالانکہ اس نے کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ کبھی شکریہ بھی کہہ دیا کرو۔ جواب میں اسے کہہ دیتا کہ میں نے تمہیں کبھی کہا کہ میرا شکریہ ادا کرو؟ روز تمہیں نوکر کی طرح پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں۔ خیر، تم تو لگتے بھی نوکر ہی ہو۔ اس نے زبان نکال کر مجھے چڑھایا۔ میرا دل کیا اسے چھت پر لے جا کر دھکا دے دوں، مگر میں صرف سوچ سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا، اس لیے خود پہ ضبط کیا۔ اس کو اور میرا کالج پاس پاس ہی تھا، اس لیے اس کو لے جانے اور لانے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ حالانکہ اس ظلم پر میں نے بہت احتجاج کیا تھا، مگر نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، الٹا مجھے ہی کھری کھری سنا دی گئی کہ تم نے کون سا اسپیشل اس کے لیے جانا ہے، یا زویا کے بیٹھ جانے سے تمہاری بائک کا خرچ بڑھ جائے گا۔ میرے پاس کوئی معقول بہانہ نہیں تھا، ہوتا بھی تو کون سا گھر والوں نے مان لینا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیوٹی دینا پڑ رہی تھی۔ اگرچہ چائے مجھے بہت پسند تھی، مگر وہ تو چائے کی دیوانی تھی۔ اکثر کہتی تھی کہ چائے میرا دوسرا عشق ہے، اور پہلا؟ میں پوچھتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ پہلا عشق کتابیں ہوں گی، میں خود ہی اندازہ لگاتا، کیونکہ اسے پڑھنا بہت پسند تھا۔ کالج کی کتابوں کے علاوہ بھی وہ ناول، سٹوری، اخبار جو بھی ملتا اسے چاٹ جاتی تھی۔ خاص طور پہ لو سٹوریز بہت پسند تھیں اسے، اور مجھے ان سے الجھن ہوتی تھی۔ ہر روز اس نے معمول بنا لیا تھا کہ میری آدھی چائے ضرور پینی ہے، اور مجھے بھی جیسے عادت سی ہو گئی تھی۔ اب وہ جانتی تھی کہ آدھے کپ سے میرا گزارا نہیں ہوگا، اس لیے فوراً ہی میرے لیے چائے کا دوسرا کپ لے آتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں کرتی ہو؟ جواب دینے کی بجائے اس نے عجیب سی نظروں سے چند پل مجھے گھورا اور فلسفیانہ انداز میں بولی، کچھ کام صرف دل کی خوشی کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، چاہے ان کی وجہ ہو یا نہ ہو۔ دل بھی بے وجہ خوش نہیں ہوتا، میں نے دھیرے سے کہا۔ تو اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور زیر لب الو کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں منہ پھاڑے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ لفظ الو میں نے سن لیا تھا، اور ایک بار پھر دل کیا کہ اسے چھت پر لے جا کر دھکا دے دوں، مگر ضبط کرنا پڑا کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ 2-3 ماہ بعد وہ 1-2 دن کے لیے اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ اس بار واپس آئی تو امی کہنے لگیں، زویا کے بنا ایسا لگتا ہے جیسے ہم گھر میں نہیں کسی جنگل میں رہ رہے ہو۔ جنگل تو اس کی موجودگی سے لگتا ہے امی، میں نے فوراً جواب دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس جنگل میں یہ شیرنی ہے اور ہم سہمے سہمے سے خرگوش۔ میری بات پر زویا نے حسب عادت مجھے گھورا۔ آنٹی دیکھ لیں اس کو، وہ امی سے لاڈ بھرے انداز میں بولی، جیسے ایک بیٹی اپنی ماں سے شکایت لگائے۔
اور اسے یقین ہو کہ اس کی ہی حمایت کی جائے گی۔ آنٹی تو کئی سال سے دیکھ رہی ہیں مجھے، اب تم دیکھ لو۔ امی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں بول پڑا تھا۔ جیسے تم سڑیل ہو نا، اسے دیکھنا نہیں جھیلنا کہتے ہیں۔ آنٹی دیکھ نہیں رہی، جھیل رہی ہیں تم کو، سڑیل۔ زویا نے جواباً طنز کیا اور کھل کر ہنس پڑی۔ امی نے بھی ہنسنے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس بار گھورنے کی باری میری تھی۔ ادھار رہا۔ میں نے بے بسی سے تل ملاتے ہوئے کہا، دیکھ لوں گی تم کو۔ زویا نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ عبید، بری بات، مہمان ہے یہ ہماری۔ امی نے زویا کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے ڈانٹا، لیکن ان کے لہجے میں غصے کی بجائے محبت تھی۔ زویا کی ہنسی اچانک غائب ہو گئی تھی۔ شاید اسے لفظ مہمان پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی ہنستی آنکھوں میں نے واضح طور پر نمی سی محسوس کی تھی۔ مجھے کپڑے استری کرنے ہیں، اس نے اچانک کہا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، میں نے دل میں سوچا۔ وہ مہمان ہی تو ہے یہاں۔ زویا کو ہمارے پاس 2 سال ہو گئے تھے اور وہ 2 سال کے لیے ہی آئی تھی۔ ایف اے اس نے پاس والے گاؤں کے اسکول سے کیا تھا۔ یہاں وہ بی اے کرنے آئی تھی کیونکہ اسے بس اتنی ہی اجازت ملی تھی، ورنہ اس کا ارادہ اور شوق تو بہت زیادہ پڑھنے کا تھا۔ اسے بس کچھ دن تک ہمیشہ کے لیے واپس چلے جانا تھا۔ کچھ دن پہلے کالج جاتے ہوئے بتانے لگی، عبید، میں ہمیشہ کے لیے واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ حالانکہ یہ بات میں بھی جانتا تھا۔ کہنے لگی، کہا سنا معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت کچھ کہا ہے اور شاید بہت کچھ کہنا تھا مگر نہیں کہا۔ ساتھ ہی وہ ہنس پڑی۔ میں جان گیا تھا کہ اس کی ہنسی سراسر بے جان اور کھوکھلی ہے۔ اس میں وہ دلکشی تھی ہی نہیں جو اس کی ہنسی کا خاصہ تھے۔ تم زبردستی ہنس رہی ہو، میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کالج آنے تک وہ دوبارہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ کالج کے گیٹ پر اترتے ہی اس نے معمول کے مطابق مجھے اللہ حافظ کہا اور چل پڑی، مگر یہ معمول کے مطابق نہیں تھا۔ اس کے انداز میں آج جلدی تھی، جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو، اور مجھے اس کا لہجہ بھیگا سا لگا تھا۔ میں نے اسے آواز دی اور بائک کھڑی کر کے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ سنو، میں نے اسے کہا۔ بولو، اس نے نظریں اٹھائے بغیر دھیرے سے کہا تھا۔ میری طرف دیکھو، میں نے پیار سے کہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر سختی کی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نظریں اٹھانے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے جھٹکا لگا۔ میرا شک صحیح تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ بس ایسے ہی، اس نے کہا اور تیزی سے چلتی ہوئی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا چپ چاپ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ 1 ہفتے بعد اس کا ابو اسے لینے آ گیا۔ اس کے والد نے میرے امی ابو کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ مجھے سب نے کہا تھا کہ زویا کو یہاں نہ بھیجوں، ورنہ یہ لڑکی تمہارا منہ کالا کروا دے گی۔ میرے بھائیوں نے بھی منع کیا، مگر مجھے زویا پہ یقین تھا کہ وہ میرا مان نہیں توڑے گی اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے میرا سر جھک جاتا۔ مگر بیٹی سے زیادہ مجھے آپ لوگوں پہ بھروسہ تھا، جو آپ نے ٹوٹنے نہیں دیا، اور اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں۔ ہمارا کوئی احسان نہیں آپ پر، بلکہ احسان تو آپ کا ہے کہ زویا کو ہمارے گھر بھیجا، اور یقین کرو 2 سال
किसी ख्वाब की तरह लगते हैं, अब्बू ने जोया के वालिद से कहा। हमारी तो दुआ है कि जोया जैसी बेटी हर किसी के नसीब में हो। अब्बू ने दिल से जोया की तारीफ की। कुछ ऐसे ही ख्यालात अम्मी के भी थे, मगर वो बहुत अफसुर्दा भी थी। जोया चाय बना के ले आई और सब चाय पीने लग गए। चाय पीते हुए मेरी नजर जोया पर पड़ी तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था और चाय का कप सामने भरा पड़ा था। अचानक मुझे अपने व्हाट्सएप पे मैसेज मौसूल हुआ। मैंने चाय का कप रख कर जेब से मोबाइल निकाला और मैसेज देखा। हाफ हाफ, आखिरी बार प्लीज। वो सबके सामने बोलकर नहीं कह सकती थी, इसलिए मैसेज किया था। मेरा कप आधा ही रह गया था। मैंने कप की तस्वीर ली और उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दी और बैठ गया। मैंने दोबारा कप नहीं उठाया था। अम्मी के टोकने पर वो चौंकी और अपना कप उठाकर चाय पीने लगी। चाय ठंडी हो गई थी, इसलिए उसने जल्दी से कप खाली किया और फिर सबके कप उठाकर चली गई। मेरा आधा कप भी वो ले गई थी और मैं जानता था कि चाय ठंडी हो गई है, मगर वो जरूर पिएगी। अगले दिन वो चली गई। अम्मी बहुत रोई थी और वो अम्मी से भी ज्यादा। उसके जाने के कई दिन तक घर खाली खाली सा लगता रहा। हालांकि उसके आने से पहले भी इस घर में हम 3 ही रहते थे, मगर उसके जाने के बाद लगता था जैसे घर में कोई रहता ही नहीं है। अम्मी अब्बू का तो दिल ही नहीं लग रहा था। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं जब भी चाय का कप हाथ में पकड़ता, मेरी नजरें बेसाख्ता इधर उधर भटकने लगती थी। मुझे लगता था जैसे अभी वो कहीं से निकल कर आएगी और कहेगी हाफ हाफ, मगर वो नहीं आई। हाफ हाफ कहने वाली मुझे हाफ कर गई थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं उसके बिना अधूरा सा रह गया हूं। वो पास थी तो मैं उससे दूरी बनाए रखता था, और जब वो दूर हो गई तो उसकी कुर्बत की ख्वाहिश बेचैन करने लगी थी। अंदाजा नहीं था कि दूरियां करीब ले आती हैं, फासले कुर्बत बढ़ा देते हैं। उसे गए 2 माह हो गए थे। उन 2 माह में उससे चंद बार ही बात हुई थी। 3 माह बाद एक शाम वो अचानक हमारे घर आ गई। उसके साथ उसकी कजिन थी। वो खरीदारी के सिलसिले में अपने भाई के साथ ताया के घर आई थी, तो हमसे मिलने हमारे घर भी आ गई। मैं शाम की चाय पीने लगा था। चाय का कप मेरे सामने पड़ा था। यूं ही उसका ख्याल आ गया। हाफ हाफ। नजरें बेसाख्ता उसकी तलाश में भटकी, मगर नामुराद वापस आ गई। याद आया वो तो जा चुकी है। सर झटक कर कप हाथ में उठाया ही था कि बाहर का दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर कप मेरे हाथ में लरस गया और चाय छलक पड़ी। शायद ये ख्याल सच होने और उसके आने की खुशी थी, या फिर चाय को भी उसके आने की खुशी हुई थी, इसलिए छलक पड़ी थी। मुझे लगा अभी वो अपने मखसूस अंदाज में कहेगी हाफ हाफ। मैंने चाय का कप वापस रख दिया और उठकर खड़ा हो गया, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। करीब आकर उसने संजीदा से लहजे में सलाम किया और अम्मी से लिपट गई। उसकी कजिन ने भी मुझे सलाम किया और अम्मी से मिलकर दोनों पास रखी कुर्सियों पर बैठ गईं। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर चाय की तरफ। हाफ हाफ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब चाय नहीं पीती। उसके जवाब से मुझे शौक सा लगा था। बात थी भी अजीब कि चाय जिसका दूसरा इश्क था, वो कह रही थी
میں چائے نہیں پیتی؟ اس کی کزن ساتھ تھی، اس لیے میں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور خاموش ہو گیا، مگر میں نے پھر چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آدھی آدھی تقسیم ہونے کی منتظر چائے پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس سے کچھ دن بعد میں نے فون پہ اسے پوچھا تھا کہ چائے تو تمہارا دوسرا عشق تھا، پھر وہ تم نے کیسے چھوڑ دی؟ اور اس نے بھیگے سے لہجے میں جواب دیا تھا، میرے لیے پہلا عشق عام تھا، دوسرا نہیں۔ اگر وہ میسر نہیں تو دوسرے کی کیا اہمیت؟ پہلا عشق؟ میں نے لرزتے دل کے ساتھ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تم، اس کی آواز بھرا گئی۔ فون کب کا بند ہو گیا تھا، مگر میں ابھی بھی کان سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ تم، اس کے الفاظ ابھی تک سماعت میں گونج رہے تھے۔ میں اس کا پہلا عشق تھا اور دوسرا چائے۔ میں جانتا تھا کہ اس کا پہلا اور دوسرا عشق میں ہی تھا، اور یہ مجھے 2 ماہ پہلے ہی پتا چلا تھا۔ 2 ماہ پہلے اس کی چھوٹی بہن سے فون پر بات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ زویا نے زندگی میں کبھی چائے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اسے چائے پسند ہی نہیں تھی۔ اس نے صرف 2 سال چائے پی تھی، وہ بھی میری وجہ سے، کیونکہ وہ جب ہمارے گھر آئی تو اسے پتا چلا کہ میں چائے کا شوقین ہوں، تو چائے اس کا عشق بن گیا، دوسرا عشق۔ اس کا پہلا عشق میں تھا، اور میری وجہ سے اس نے چائے سے عشق کیا تھا، اور اس حساب سے اس کا پہلا اور دوسرا عشق میں ہی تھا۔ میں اس کی مجبوری بھی جانتا تھا۔ کئی سال پہلے اس کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ میں نے ایک بار اسے پوچھا تھا کہ تم کو تو پتا تھا کہ تم کسی اور کی ہو، پھر کیوں محبت کے جال میں الجھی تم؟ کہنے لگی، نہ اس وقت میرے اختیار میں کچھ تھا، نہ اب ہے۔ نکاح مجھ سے پوچھ کر کیا گیا تھا، مگر دل نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور محبت کر بیٹھا تم سے۔ وہ شادی سے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں اور لوگوں کی نظروں میں بری بنے۔ لوگ اس کے باپ کو کہیں کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ لڑکی تمہارا منہ کالا کروائے گی، اور اس کے باپ کا سر ہمیشہ کے لیے جھک جائے۔ مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھا کہ اس کے باپ کو اپنی بیٹی پہ جو مان اور غرور ہے وہ ٹوٹ جائے، بھلے اس میں ہم دونوں ہی کیوں نہ ٹوٹ جائیں۔ اور سر، ہم ٹوٹ گئے، مگر ہم نے ان کا مان نہیں ٹوٹنے دیا۔ ہم نے اچھا کیا نا سر۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ لرزتے ہوئے ہونٹوں پہ زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں میں تھا، مگر میں خاموش رہا۔ بولیے نا سر، ہم نے اچھا کیا نا؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، مگر تم دونوں نے اپنے ساتھ برا کیا۔ میں نے اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے کہا، اچھا بننے کے چکر میں اپنے ساتھ تو برا ہو ہی جاتا ہے۔ اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا اور ہنس پڑا، اور میں سوچ رہا تھا کہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنسنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہوگا۔ یہ وہی جانتا ہے جو اس اذیت سے گزرا ہو۔
वक्त गुजरता रहा। मैं तकरीबन भूल ही चुका था कि अचानक एक दिन उबैद का फोन आ गया। कैसे हैं सर? वो चहका। बड़े खुश लग रहे हो? मैंने पूछा। उसके अंदाज से लग रहा था जैसे वो बहुत खुश है। सर, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, इसलिए खुश हूं। किससे? बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। जाहिर है सर, लड़की से ही होगी, उसने कहका लगाया। सॉरी, मेरा मतलब था, मैंने वजाहत करना चाही, मगर उसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी और जल्दी से बोला, सर मैं मुकम्मल होने जा रहा हूं। फोन के स्पीकर से उसके जज्बात से लरसती आवाज उभरी। जोया? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। जी जी सर, जोया से। उसकी आवाज में लर्जिश थी। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि जोया का जिससे निकाह हुआ था, उसने खुद ही ये कहकर इनकार कर दिया कि जोया 2 साल हमारे घर रही, इसलिए उसे अब उस पे यकीन नहीं था। उसको जोया के यहां आने पे भी एतराज था, मगर उस वक्त उसकी सुनी नहीं गई। अब शायद उसने बदला लिया था। हम अच्छे होकर भी लोगों की नजरों में बुरे ही ठहरे। तो सर, हमने सोचा कि क्यों ना हम एक होकर सच में बुरे बन जाए। कम से कम ये हमारे लिए तो अच्छा होगा। और सर, हम दूसरों की बातों को भूलकर अपने लिए अच्छे बन गए। हमने अच्छा किया ना सर? उसने पूछा। तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि हम कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाएं, दूसरों की नजरों में कहीं ना कहीं बुरे ही रहते हैं। इसलिए अपनी आंखों से ख्वाब नोचने की बजाय लोगों की बातों को खुद से नोच कर फेंक देना चाहिए। उबैद दोबारा मुझे मिला तो वो एक होटल पे बैठा चाय पी रहा था। मैं उसके पास गया, हमेशा की तरह गर्म जोशी से मिला। उसने 2 चाय का ऑर्डर दिया तो मैंने हैरानी से कहा, तुम्हारी चाय अभी बाकी है, पहले वो तो खत्म कर लो। कहने लगा, सर मैं जब भी घर से बाहर चाय पीता हूं तो हाफ कप पीता हूं, और घर में हम दोनों एक चाय हाफ हाफ पीते हैं। हाफ चाय पीने वाले के चेहरे पर मुकम्मल होने का रंग सबसे नुमाया था। तो दोस्तों, आज की थी ये एक खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सामेईन को आज की ये खूबसूरत सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।